وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والفجر ولیال عشر والشفع والوتر۔ جی اسٹوڈنٹس، آپ لوگ سب کیسے ہیں؟ اللہ مالک الملک سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو صحت و عافیت والی زندگی عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اب چونکہ ذی الحج شروع ہو چکا ہے تو میں نے سوچا کہ اللہ رب العزت کی توفیق سے میں آپ کو وہ کام بتا دوں جن کی ان 10 دنوں میں کرنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور وہ تکبیرات بھی یاد کرا دوں جو ان ذی الحجہ کے دنوں میں بچے اور بڑے سب تکبیرات کو ذکر بنا لیں گے۔ ان تکبیرات کے ذکر سے اپنی زبانوں کو ہم تر رکھیں گے۔ تو جس طرح میں نے پہلے آیت پڑھی ہے والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، تو مسند احمد اور تفسیر ابن کثیر میں 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ مہینے کی پہلی 10 راتیں ہیں، وتر سے مراد عرفہ کا دن، شفع سے مراد قربانی کا دن ہے۔ اور اس کی فضیلت تو اسی بات سے واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کی قسم کھائی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ العمل فیہن من هذه الایام العشر فاکثروا فیہن من التہلیل والتکبیر والتحمید۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی دن اللہ تعالیٰ کے ہاں ان 10 دنوں سے عظمت والا نہیں، اور نہ ہی کسی دن کا عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب ہے۔ بس تم ان 10 دنوں میں کثرت سے تحلیل، لا الہ الا اللہ، تکبیر اللہ اکبر، اور تحمید الحمدللہ کہو۔ اور دوسرے الفاظ میں ایک اور جگہ پر حدیث میں بیان فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام، یعنی الایام العشر، فقالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا الجہاد فی سبیل اللہ، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا الجہاد فی سبیل اللہ الا رجل خرج بنفسه ومالہ فلم یرجع من ذلک بشیء، رواہ الترمذی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی دن کیا ہوا عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں میں کیے ہوئے عمل سے زیادہ محبوب نہیں۔ انہوں نے یعنی صحابہ کرام نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، ہاں مگر وہ شخص جو اپنی جان و مال کے ساتھ نکلے اور کچھ بھی واپس نہ لے کر آئے۔ سنن ابی داؤد نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ ان 10 دنوں میں 8 ایسے کام ہیں جو ہم نے کرنے ہیں جن کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ وہ 8 کام کون سے ہیں؟ نمبر 1 نماز، نمبر 2 روزہ، نمبر 3 قرآن مجید کی تلاوت، نمبر 4 ذکر و دعا، نمبر 5 صدقہ و خیرات، نمبر 6 خدمت خلق، نمبر 7 عید و قربانی، نمبر 8 گناہوں سے بچنا اور نیکی کا کوئی موقع ضائع نہ کرنا۔ اب ہم آتے ہیں ان کی تھوڑی سی ڈیٹیل کی طرف۔ نماز اول وقت میں ادا کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ نماز کے اندر خشوع و خضوع پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر رکعت میں مختلف صورتیں پڑھنے کی کوشش کرنا، اشراق اور چاشت کے نوافل پڑھنا، تہجد میں طویل قرات کرنے کی کوشش کرنا، اور مردوں کو چاہیے، آدمیوں کو چاہیے
کہ وہ نماز باجماعت ادا کریں مساجد میں تاکہ 27 گنا نماز کا ثواب حاصل کر سکیں۔ اور روزہ جس طرح 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنا، زیادہ سے زیادہ نفلی روزے رکھنے کا اہتمام کرنا، جیسا کہ 1 ذی الحجہ سے شروع کر لیے جائیں اور 9 ذی الحجہ تک رکھے جائیں، اور 9 ذی الحجہ کا خاص طور پہ عرفہ کے دن کا روزہ رکھنا، پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنا، قضا شدہ روزے ہیں تو ان کو بھی ان دنوں میں رکھ لینا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ذی الحجہ کے روزہ کے متعلق فرمایا کہ امید ہے کہ عرفہ کا روزہ رکھنا گزشتہ اور آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ یہ حدیث مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس 9 ذی الحجہ کے روزے کو 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بیان فرمایا۔ آگے ہے قرآن مجید کی تلاوت کو کثرت سے کرنا، قرآن مجید کو کثرت سے پڑھنا، اس کو اپنے ساتھ اس کی تلاوت کا معمول بنا لینا، اور جو ہے اس کی قرات کا سننا، مختلف قراء سے سننا، اور نمبر 3 کچھ جو صورتیں پہلے سے حفظ ہیں اس کے علاوہ نئی صورتیں حفظ کرنے کی کوشش کریں، اور حفظ کی جو کی ہوئی صورتیں ہیں ان کی دہرائی کر لیں، اور قرآن اور مجید کا ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کی بھی کوشش کریں، اور ان کے مفہوم کو سمجھیں، غور و فکر کریں کہ ان آیات کے متعلق اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا ہے، اس پر غور اور فکر کریں، اور جتنا قرآن آپ کو معلوم ہے اتنا دوسروں کو پڑھانے کی، دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ اس کے علاوہ ذکر و دعا، تو تحلیل، تکبیر، تحمید کا اہتمام کرنا، جس طرح میں پہلے بتا چکی ہوں، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، اس کو بکثرت پڑھنا، اور صبح اور شام کی اذکار کا ناغہ نہ کرنا، استغفار اور ذکر کی کثرت کرنا، درود شریف پڑھنا، مقبول اوقات میں دعاؤں کا مانگنا، اور خصوصاً عرفہ کے دن دعائیں مانگنا۔ آگے ہے صدقہ خیرات، زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کرنا، زائد ضرورت کی چیزیں، اگر گھر میں ایسی چیزیں ہیں جن کی کبھی ضرورت نہیں پڑتی، تو اگر کسی کو ضرورت ہے تو ان کا صدقہ کر دینا، کوئی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اور والدین اور اپنے عزیز و اقارب پر خرچ کرنا۔ آگے ہے خدمت خلق، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی، پڑوسیوں کی بھی خبرگیری کرنا، ضرورت مندوں کی مدد کرنا، اور دین اور تعلیم کے کاموں میں خرچ کرنا، اور بھلائی کے کاموں پر خرچ کرنا، اور رضاکارانہ طور پر خدمت انجام دینا۔ عید و قربانی کا دن، اب عید کے دن کے حوالے سے خصوصی طور پہ پہلے یہ بتاؤں گی کہ صبح جب عید کی نماز کے لیے آپ جائیں گے، ایک رستے سے جائیں گے اور تکبیریں پڑھتے ہوئے جائیں گے، اور گھر سے کچھ نہیں کھا کر جائیں گے، کیونکہ اس عید میں کچھ نہیں کھا کر جاتے۔ عید کی عیدگاہ میں پہنچ کر خاموشی سے تکبیرات پڑھتے رہیں، اور نماز ادا کرنے کے بعد خاموشی سے بیٹھ کر خطبہ سنیں۔ خطبہ سننے کے بعد ہی آپ ایک دوسرے کے گلے مل سکتے ہیں، عید مبارک کہہ سکتے ہیں، تو وہاں پر خطبے کے دوران کوئی بات نہیں کرنی، اور عید کی نماز پڑھنے کے بعد واپس جب گھر آئیں تو دوسرے رستے سے آئیں اور تکبیرات پڑھتے ہوئے آئیں۔ پھر اس کے بعد عید کی نماز پڑھنے کے بعد قربانی کا اہتمام کریں، اور جو آپ صبح کچھ نہیں کھا کر گئے ہوں گے تو گھر آ کر اگر تو قربانی کے گوشت کا انتظار نہیں ہو سکتا تو پھر کچھ کھایا جا سکتا ہے، کھا لیں، اور کیونکہ نہ کھانے کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اور عید کا گوشت اگر جلدی تیار ہو جائے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کے بعد گھر آ کر قربانی کا گوشت کھایا کرتے تھے۔ اور آپ نے جیسا کہ 1 ذی الحجہ سے ناخن نہیں کاٹے ہوں گے، بال نہیں کاٹے ہوں گے، تو عید کی قربانی کرنے کے بعد آپ نے ناخن کاٹنے ہیں، بال کاٹنے ہیں، اس کا بھی بہت زیادہ ثواب ہوگا۔ پھر اس کے علاوہ جب عید کی نماز کا بھی اہتمام کر لیا، قربانی کر لی، اور عزیز و اقارب سے ملاقات کی بھی کوشش کرنی ہے، اور نیت قربانی کی اخلاص سے نیت ہو، اللہ سے محبت ہو، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنا ہو، سنت پر عمل کرنے کا جذبہ جو ہے قربانی کرتے وقت جو ہے وہ ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے۔
اس کے علاوہ نیکی کا کوئی موقع جو ہے وہ ضائع نہیں کرنا، بے مقصد کاموں اور باتوں سے پرہیز کرنا ہے، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنی ہے، اور اگر کوئی وقت بچ جائے تو اچھی کتابوں کا مطالعہ کر لیں، اور جو ہے کسی کو اچھا مشورہ دے دیں، کسی کو ذکر و اذکار کا جو ہے ان کو ذکر و اذکار کی فضیلت کے متعلق بتا دیں کہ ان دنوں میں اس طرح سے جو ہے وہ ذکر کریں، یہ چیز پڑھیں، بچوں کو یاد کروانے میں ٹائم لگا لیں۔ یعنی کہ مقصد یہ ہے کہ اپنی دن کا جو روٹین جو ہے وہ اس طرح سے بنانی ہے کہ سارا دن ہم ان چیزوں سے جڑے رہیں، اللہ کی کسی نعمت کو دیکھیں تو اس پر الحمدللہ کہیں، اللہ کی کچھ ایسی نعمتیں دیکھیں جن پر سبحان اللہ کہنے کو دل کرے، اور لا الہ الا اللہ کا ورد جو ہے اس کو جاری رکھیں، اور زیادہ سے زیادہ استغفار کریں۔ اگر اپنا کوئی گناہ یاد آ جائے، اپنی کوئی بدی یاد آ جائے، کوئی ایسا آ جائے، کچھ ایسا ناپسندیدہ کام کوئی کیا ہو تو اس پر استغفار کر لیں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں، کیونکہ یہ وہ دن ہے جس میں ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں گے اور اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی اور جو ہے یہ کام کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور اب میں جیسے کہ اب آپ کو تکبیریں یاد کرواؤں گی، ہم تکبیریں جو ہیں اچھے طریقے سے یاد کر لیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ جی ہم لوگ اسی طرح سے انشاءاللہ یہ دن جو ہیں وہ تکبیرات کے ساتھ گزاریں گے۔ تو نیکسٹ سبق تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں، آپ ہمارے لیے دعا کریں، ہم آپ کے لیے دعا کریں گے، اور نیکسٹ سبق تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔